یہاں تک کہ کانگریس باہر ہو گئی اور کرناٹک کا الیکشن آیا۔ کرناٹک کا پورا الیکشن مسلم نفرت کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ملک کا اقتدار اعلیٰ بالکل چوٹی پر بیٹھا ہوا آدمی اور نیچے تک ایک ہی راگ، ایک ہی پروگرام بنا کر الیکشن لڑ رہا ہے تاکہ مسلمان ایک طرف ہو جائے، ہندو دوسری طرف ہو جائے، ہندو کا ووٹ ہمیں ملے، ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء دیکھ رہی تھی، ورکرز جمعیت علماء کے اپنا کام کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات کہی کہ ہم بجرنگ دل کے اوپر، پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیں گے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پاپولر فرنٹ کا، پاپولر فرنٹ عمل نہیں ہے، رد عمل ہے۔ اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی، پاپولر فرنٹ جنم نہ لیتا۔ آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، 100 پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگا دیجیے، ملک میں امن تو قائم رہے۔ انہوں نے کہا، لوگ یہ کہتے رہے کہ برا کیا، الیکشن پر اثر پڑے گا، ہم تو خاموش تھے، ہم نے نہیں کہا۔ ہم سمجھتے تھے کہ طاقت ملے گی، مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے۔ میں کہتا ہوں 95 نہیں 98% مسلمان نے کرناٹک کے اندر کانگریس کو ووٹ دیا ہے، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ فرقہ پرستی کا ناگ جو آزاد پھر رہا ہے، کانگریس یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم اس کو ناک میں نکیل ڈالیں گے۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی، اس کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ کانگریس اس قوت کے ساتھ آگے آئے گی۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں بھی الیکشن ہو، جو بربادی ہندوستان کے اندر آ رہی ہے، اس بربادی کا تنہا سبب فرقہ پرست ذہنیت ہے۔ آج جو لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کی حفاظت صرف اور صرف فرقہ پرستی کی بنیاد پر ہوگی، تاکہ ہم ہندو اور مسلمان کے ووٹ کو تقسیم کر دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بربادی کا پہلا زینہ ہے۔ ملک ہندوستان جس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں رہتے ہیں، آج سے نہیں 1400 سال سے رہتے ہیں، 1400 سال سے رہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تھی جس کا بڑا شور مچا کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے، جس کو تم منو کہتے ہو، اس کی اولاد کو منوش کہتے ہو، ہم اس کو آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو نہ رام ہے نہ لکشمن ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا ایک آدمی ہے، اس سے اولاد چلے گی تو رام پیدا ہوں گے، اولاد چلے گی تو راون پیدا ہوں گے۔ ابھی اولاد ہی نہیں چلی ہے، سوال ہے کہ وہ ایک آدمی کس کی عبادت کرتا تھا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، وہ ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرتا تھا۔ میرے پاس پنڈت جی آئے، ابھی 5-7 دن ہوتے ہیں، 10 دن دہرادون کے، اور آ کے کہنے لگے کیسے کہتے ہو کہ اوم اللہ ہے؟ میں نے کہا آپ پنڈت جی ہیں، دھرم کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، تو خاموش ہو گئے۔ میں اندر گیا اور میں نے یجروید لا کر کے ان کو دکھلائی، اس کا جو سب سے آخری منتر ہے میں نے وہ پڑھ کر ان کو سنایا۔
بالکل خاموش بیٹھ گئے. اوم کے معنی اللہ کے ہیں. پوری کتاب میں کہیں یہ نظر نہیں آتا بت پرستی. ہر حکم وہی ہے ایک خدا کا جو قرآن کہتا ہے. یہ کہاں سے بت پرستی آئی اس کو خدا ہی جانتا. خیر یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب عرب کا مذہب ہے جسے یہ اپناتے ہیں. نہ وہ اپنے ملک کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وہ مذاہب کی اور دھرم کی تاریخ جانتے ہیں. نہیں، ہمارا عقیدہ اس ہندوستان کا عقیدہ ہے، بھارت کی دھرتی کا عقیدہ ہے. سب سے پہلا نبی یہیں اترا ہے. آپ اسے اوم کہہ دیں، ہم اسے آدم کہتے ہیں. ہے وہی. کسی نبی نے کسی بت کی پرستش نہیں کی. جس اللہ کے وہ اپاسک تھے، ہم آج اسی اللہ کے اپاسک ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر نبی نے یہی عقیدہ دیا ہے، یہاں تک کہ آخری نبی. ہم بھی انہی کی طرح بت پرستی میں لگے ہوئے تھے. کوئی رام کو پوجتا تھا، کوئی راوڑ کو پوجتا تھا. لیکن یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے سبق دیا اللہ ایک ہے. ہمارے دل کے اندر ان کی بات اتر گئی اور ہم ایک اللہ کو ماننے لگے. لیکن یہ ایک اللہ کی بنیاد سب سے پہلے اس کا پتھر اس دھرتی میں بھارت کی رکھا گیا. جتنے انبیاء آئے ہیں، شیس، ادریس، نوح، ہود، صالح، شعیب، سب کے سب اسی ایک اللہ کے ماننے والوں کی کڑی ہے. یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کی امت میں ہیں. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر سب سے پہلے اس کا پتھر اسی ہندوستان میں رکھا گیا ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، ہم اسی مذہب کے اوپر چلتے ہیں. اسی آدم اور منو کی ساری دنیا اولاد ہے. جمعیت علماء ہند، ہمارے اکابر بڑے عالم تھے، مذہبی کتابوں کے پڑھے ہوئے تھے، ان کی زندگی کے اندر اترا ہوا تھا. اس لیے انہوں نے جو سبق ہندوستان کے اندر دیا ہے وہ وحدت کا سبق ہے. ساری دنیا کے لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. سب کے ساتھ اخوت و ہمدردی، پیار و محبت کے ساتھ رہنا ہوگا. جمعیت علماء اس کے اوپر چلتی ہے.